ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو مدکر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اپنے دورے کے 5ویں دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اللہ تعالیٰ کا مردوں کو قبروں سے نکال کر اکٹھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے نکال کر اکٹھا کریں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 12 ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ حکم دیا جس سے مراد کافروں کو جھڑکنا ہے کہ ان کافروں اور منکرین سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک کون ہے۔ تو ان سے پھر یہ کہہ دیجئے، انہیں جواب دے دیجئے، کیونکہ یہی جواب سب سے بہترین اور صحیح جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح جواب نہیں بنتا، کہ ان سب کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی اللہ نے اپنے آپ پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ وہ ضرور سبھی انسانوں کو قیامت کے دن اپنے پاس جمع کرے گا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی رحمت کی ایک صورت یہ ہے کہ اس نے رحمت اپنے آپ پر فرض کی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرے۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے، اور اسی لیے وہ انہیں جلدی سزا نہیں دیتا اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر وہ خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کی رحم کرنے کی صورتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ساری مخلوقات کو قیامت کے دن اپنے پاس جمع کر لے گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سزا دینے کے لیے اور جزا دینے کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس پر انہیں بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو قیامت کے دن اپنے پاس جمع کرے گا۔ اور یہی وہ دن ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع ہونے دیا اور اپنے نفس کو قیامت کے دن عذاب میں جھونک دیا۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے کفر کیا اور قیامت کے دن کا انکار کیا۔ تو یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں دین کے 3 اصولوں کا ذکر ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود اور وحدانیت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے، اور دوسرا لوگوں کو قیامت کے دن قبروں سے نکال کر اکٹھا کرنا، یہ بھی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اور پھر ان کے اعمال پر ان کو جزا دینا، اور تیسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اثبات ہے اس آیت میں۔ اب ہم دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کا ثبوت۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں کا ثبوت۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 158 158، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت میں کافروں اور منکروں پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ کافروں اور منکرین کے لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، تو انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی گمراہی پر وہ لوگ ڈٹے رہے، تو ان سب کے بعد پھر کچھ نہیں مگر عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا، اس پر ایمان نہ لائے، تو اب وہ کس کے منتظر ہیں؟ اب اللہ کی طرف سے عذاب کے ہی منتظر ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک اور کافر جو بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت ان پر آئے اور ملک الموت ان کی روحیں قبض کر لے؟ اس کے منتظر ہیں؟ یا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے اور ان سے حساب کتاب لے، اس کے منتظر ہیں یہ لوگ؟ یا پھر تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں، جیسا کہ قیامت سے پہلے ان نشانیوں کا ظہور ہوگا، دعوت الارض کا نکلنا ہے اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور اس طرح کی دیگر نشانیاں، تو پھر اس وقت یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ وہ محسوس آیات اب آ چکی ہوں گی جسے دیکھ کر ہر کوئی ضروری طور پر ایمان لے آئے گا اور مجبور ہو کر اسے ایمان لانا پڑے گا۔ تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے کہ فرشتوں کا انتظار کریں گے جب وہ آئیں گے اور ان کی روحیں قبض کریں گے، یا پھر ان کا رب آئے گا قیامت کے دن اور ان کے حشر نشر کے دن، یا پھر وہ آ کر رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا؟ اس کے منتظر ہیں یا کچھ نشانیوں کے منتظر ہیں؟ تو یہ نشانیاں جب ظہور پذیر ہو جائیں گی، اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ابھی وقت ہے کہ یہ منکرین انکار کو ترک کر دیں، کفر کو ترک کر دیں اور ایمان لے آئیں۔ تو کیا یہ قیامت کی نشانیوں کے منتظر ہیں یا فرشتوں کے منتظر ہیں کہ وہ ان کی روحوں کو قبض کریں یا رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ اس وقت کے منتظر ہیں۔ اور یاد رکھیے، قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو خلاصہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اس سے کافروں کو خبردار کرنا مقصود ہے اور انہیں دھمکی دینا کہ ان کے احوال جن سے باہر یہ نہیں نکل رہے، ان کے کچھ احوال ان کا بھی ذکر کیا کہ جن سے یہ باہر نہیں نکل رہے، یا تو وہ اپنے کفر پر قائم دائم رہیں گے، ان احوال سے یہ نکلیں گے نہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کافروں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن احوال سے یہ نکلیں گے نہیں۔ وہ کیا ہے کہ یا تو وہ اپنے کفر پر قائم دائم رہیں گے حتیٰ کہ موت کا انتظار کریں گے، موت تک کفر کرتے رہیں گے، جس کے بعد یہ شدید عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے،
یا پھر وہ نشانیاں آئیں گی جن کے آنے سے توبہ کرنا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی اور توبہ کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا، تو یہ ان نشانیوں تک اپنے کفر پر قائم رہیں گے اور کفر کرتے رہیں گے۔ اور قیامت کے نزدیک ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امر کے طریقے سے خطاب کیا، یعنی حکم دیا، اور یہاں امر سے مراد خبردار کرنا اور دھمکی دینا ہے۔ اس بات کی دھمکی کہ کافروں پر عذاب نازل کرنا، یعنی کہ تم لوگ دیکھ لو گے کہ میری باتیں سچ ہیں اور تمہیں میری باتوں کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر تمہیں میری باتوں کی تفسیر کا پتہ چل جائے گا۔ اس طرح سے کافروں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ تم کس چیز کے منتظر ہو، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کیا تم اس چیز کے منتظر ہو کہ فرشتے آ جائیں یا رب العالمین آ جائیں یا رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ تو اس وقت تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔